ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ خدا سے دور ہے تو چونکہ دوریاں ہی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ چلو اب کسی کو ایک شعور دیتے ہیں، فکر دیتے ہیں کہ جڑیں، ایک اتحاد کی فضا قائم کریں، پڑوسی پڑوسی سے اتحاد کرے، بھائی بھائی سے اتحاد کرے، بہن بہن سے اتحاد کرے، ماں بیٹے سے اتحاد کرے، گویا کہ ایک عاشق رسول دوسرے عاشق رسول سے اتحاد کرے، حتیٰ کہ بندہ جو اپنے اللہ سے دور جا چکا ہے اب وہ بندہ توبہ کر کے اپنے اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرے، اپنے اللہ کی رحمت کو منانے کی کوشش کرے۔ اسی سلسلے میں یہ پروگرامات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے وجہ سے حوصلے بلند ہوتے ہیں پروگرام کرنے والوں کے، اور آپ دور دور سے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر آپ تشریف لاتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کسی معاشرے سے، جب بھی کسی سماج سے اللہ کا خوف اٹھ جاتا ہے، خدا کی خشیت اٹھ جاتی ہے، تو اس وقت وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں اللہ کے خوف کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی خشیت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو، تو پھر وہ بندہ اللہ کے قانون کے خلاف اپنی زندگی کو نہیں گزارتا۔ انسان چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ انسان جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ انسان قتل کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک انسان اپنی بیوی کو مار کیوں رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک انسان مسجد سے دور کیوں ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف جس وقت انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جرائم کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عرب کی وہ صحرا نشین قوم جو اللہ اکبر لا قانونیت کی زندگی گزارتی تھی، عرب کے وہ لوگ اللہ اکبر جو جانور کو ذبح بھی کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے کہ کسی بھی جانور کو پکڑتے اس کا پیر کاٹ دیتے اور پیر پکا کر کے کھاتے، یعنی جانور گلے سے ذبح نہیں کیا جاتا تھا، جانوروں کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ عرب کے وہ لوگ سخت ترین دل لوگ، ان کے دل اتنے سخت تھے، اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ آج کے جو دہشت گرد ہیں ان کی تو ہم مذمت کرتے ہی کرتے ہیں، وہ لوگ بدترین ہیں آج کے دہشت گرد بھی، لیکن آج کے دہشت گردوں میں اور عرب کے اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے جو عرب والوں میں دہشت گردی تھی وہ اتنی سخت اور خطرناک تھی کہ آج کا دہشت گرد دوسرے کے بچوں کو قتل کرتا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب میں ایسی دہشت گردی تھی کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرتا تھا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتا تھا۔ سوچو کتنے سخت دل لوگ تھے وہ، کتنے پتھر دل لوگ تھے وہ، اللہ اکبر! لیکن اس پتھر دل قوم کو موم دل بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے جو کوشش فرمائی وہ یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا، اللہ کی خشیت پیدا کی، اور پھر ان کے دلوں کو اتنا نرم کر دیا گیا، خود کی بیٹیوں کو ہاتھ سے دفن کرنے والی قوم دوسرے کی بیٹی کی عزت کے محافظ بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اللہ کے خوف کا کرشمہ تھا، یہ اللہ کی خشیت کی برکت تھی۔ اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا کیا۔ کبھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، کبھی جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی پلسرات کا ذکر کرتے ہیں، کبھی قبر کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول نے کیسے خوف پیدا کیا۔ آئیے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، جنت اور جہنم کو کبھی مت بھولنا۔
اس لیے کہ مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو کسی کا ٹھکانہ جنت ہے یا تو کسی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج میری قوم اس لیے گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہے کہ اس نے اپنے مکان کو سب سمجھ لیا، اس نے اپنی دکان کو سب سمجھ لیا، اس نے اپنے کاروبار کو سب سمجھ لیا۔ دنیا کی زندگی غفلت میں گزارنے والوں، پتہ نہیں تمہاری اور میری آنکھیں موت سے کب بند ہو جائے گی۔ جس دن آنکھیں موت سے بند ہوگی اس دن قبر کی کالی کوٹری ہوگی۔ اس وقت تمہاری قبریں یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔